میں یروشلم کی یا کہاں پر، تو اس کے اندر پتہ چلا 82% جو لوگ تھے، طلبہ تھے، ان کو وہ یہ ماننا تھا کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ریفلیکٹ کس طرح سے کرے گا ان کے اوپر نیتن یاہو کے آگے الیکشنز پہ یا کس طریقے سے، لیکن بہرحال اعزاز چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، ایک بہت ہی زبردست دن ہے، پراپرٹی بے شک قطر کی ہو، مقام ہو سوئٹزرلینڈ کا، لیکن میزبانی کا فرائض جو ہیں وہ پاکستان ادا کر رہا ہے، اور جس طریقے سے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے، یور تھاٹس آن دیٹ سر؟ میری تھاٹس وہی ہیں میرے بھائی جو آپ کی ہیں، کہ ہم سب بطور پاکستانی بہت خوش ہیں کہ پاکستان کو، آپ کے میرے وطن کو امن کے حوالے سے دنیا کے اندر یہ یعنی تسلیم کیا جا رہا ہے، اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ایک کاوش ہمارا مشرقی ہمسایہ پچھلے 10 سال سے کر رہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا جائے، تنہا کیا جائے، وہ الحمدللہ آج مکمل طور پر ان کا بیانیہ عملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان امن کے لیے کام کرتا ہے، اور اس خطے میں جہاں پہ وائلنس اور تشدد جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری تھا، آج الحمدللہ پاکستان بھی ان کوششوں کے ساتھ شامل ہے، بلکہ اس کے اندر پیش ہے۔ اعزاز صاحب، ظاہر ہے کہ آپ اس پروسیس کو سمجھتے ہیں، یہ جو مذاکراتی عمل اس وقت چل رہا ہے، ایم او یو سائن ہو گیا، یہ سچویشن اسلام آباد ٹاک سے مختلف ہے، کیونکہ اس وقت کسی ایک بنیادی ایک پہلے سیز فائر کے بعد کی کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنے کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو گفت و شنید ہو رہی ہے، یہ کن بیسس پہ ہو رہی ہے؟ کیا اس ایم او یو کے نکات کو ڈسکس کر کے یہاں سے آگے بڑھنے کا سوچا جا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ دیکھیں، آپ نے الٹیمیٹ آپ کی جو نیکسٹ منزل ہے وہ ہے معاہدہ، امن کا معاہدہ، اور یہ جو 14 نکات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو پہلے 14 نکات بنائے گئے ہیں، یہ باقاعدہ اس فائنل جو ایگریمنٹ ہے اس میں ہر قسم کے بیج موجود ہے، پوری ڈائریکشن موجود ہے۔ یعنی گویا انہوں نے آج کے یہ جو بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کا کام آسان ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا نقطہ ہی ایکچولی سب سے مشکل نقطہ نکل آیا ہے، اور وہ ہے کہ لیبنان میں جو اسرائیل ہے، جو ایک ضد پکڑی ہوئی ہے اس نے کہ اس نے امن نہیں آنے دینا خطے میں، اور وہ جنگ و جدل کرنا چاہتا ہے، ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے، وہ لیبنان پہ وحشیانہ بمباری کے بہانے اس معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری ظاہر بات ہے کہ امریکہ پہ پڑتی ہے کہ وہ کرے، کیونکہ امریکہ کے دیے ہوئے اسلحے سے وہ یہ ساری بمباری کر رہا ہے۔ تو چنانچہ امریکہ پہ اس وقت کافی ذمہ داری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ، ان کے پریزیڈنٹ دونوں اس پہ زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ جس چیز کے اوپر وہ زیادہ اٹک رہا ہے یا اسرائیل جو ناز کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی وہاں پہ جو لابی ہے جو بڑی مضبوط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی احمقانہ سوچ ہے نیتن یاہو کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امریکہ سے بھی آہستہ آہستہ دور کر لیں گے، اور اب وہ باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں اسرائیل اس وقت تنہا ہو چکا ہے۔ واحد ملک جو ان کی مکمل حمایت کرتا تھا، آج وہ ملک بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے جو لوگوں کو اس طریقے سے خون بہاتا ہے کہ اس کو کوئی تھوڑا سا بھی ملال نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اگر اس نقطے کو قابو پا لیا تو باقی 13 نکات جو ہیں وہ اتنے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ نسبتاً آسانی سے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر سمت متعین کر دی گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ اعزاز چودھری صاحب فار یور ٹائم۔ یہاں بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہماری خصوصی نشریات جاری رہیں گی، اسٹے وتھ اس۔ جناب اے آر وائی نیوز کی خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک تاریخی دن ہے، آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے اور ہم اسے وٹنس کر رہے ہیں، اور اس میں کئی پہلو ہیں جو کہ بڑے خوبصورت پہلو ہیں۔ اس میں پاکستان کا کردار، پاکستان کے کردار کی ریکگنیشن، اور پاکستان کی میزبانی میں 7 سمندر پار ایک ایونٹ کا ہونا بہت ہی زبردست ایک چیز ہے۔ مالک صاحب، مجھے ذرا یہ سمجھائیے، یہ جو فاکس نیوز پہ جو ٹرمپ صاحب بات کر رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر جو ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایک بار پھر سے، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ اب سے چند ہی دن پہلے انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے، اور پھر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے امریکی نائب صدر سمیت جو باقی جو ایک وفد ہے اس کو وہاں پر بھیجا ہوا ہے، جو اس وقت مذاکراتی عمل میں اس وقت جبکہ وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ شریک ہے؟ کیا مسئلہ ہے آخر؟ ٹرمپ کی بڑی فیمس کتاب تھی نا، دی آرٹ آف میکنگ ڈیل، اس میں وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ جب آپ ڈیل کر رہے ہو
تو آپ کو بڑا اگریسو ہونا چاہیے، اور اگر وہ ذرا سی بھی کہیں نیگوسیشن میں لگے کہ دوسرا ویک ہے تو گو فار دا جگلر، اڑا کے رکھ دیں، کھا جائیں پی جائیں۔ ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ ہر وقت آپ ایک ڈیل میں ہر وقت ایک ایلیمنٹ آف پریشر رکھ سکتے ہیں، بھلے وہ کتنا انریلسٹک ہو۔ فرسٹریٹڈ بھی ہے، دیکھیے جیسے ہم پہلے 2-3 گھنٹے سے ہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے سودا بیچنا بڑا مشکل ہے اپنے ملک میں کہ میں جنگ جیتا ہوں۔ ایوری بڈی نوز ہی از لاسٹ، ایوری بڈی نوز، دا ورلڈ نوز، امریکنز نو، ہر کسی کو پتا ہے۔ اس لیے اس کی فرسٹریشن بھی ہے، بہت بڑا ایگو بھی ہے، لیکن وہ ساتھ سمجھتا یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں کو ڈرا بھی سکتا ہوں۔ مجھے اس بات پہ چھوڑ دیں جس نے کہا کہ یہ جو نیگوسیشن والے آئے ہیں یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ جا نہیں سکیں گے اپنے ملک، ہم یہ کر دیں گے۔ اس نے میسج کیا دیا ایرانیوں کو؟ اس نے ایرانیوں کو یہ دیا کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو میں احمد الشرا کو یوز کر کے گراؤنڈ پہ اسرائیلی فوجی نہیں آئیں گے لبنان میں حزب اللہ سے لڑنے کے لیے، میں شرع کے بندے لے آؤں گا۔ اب اس نے ایک منظر نامہ، ایک منظر کشی کی ہے اپنے اس بیان کے اندر، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اگر اسرائیلی تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا کہ یہودی مسلمان کی لڑائی ہے تو مسلمان سے لڑا پھر تو بات اور ہو جائے گی۔ یہ ان بٹوین لائن میسجنگ بھی کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جہاں پہ بات چیت چلی گئی بھی ہے، جہاں پہ اس وقت حالات ہیں، یہ ہی از اے بٹ لیٹ فار دیٹ، بیکاز ابھی جو وہاں بات چیت شروع ہو گئی ہے، جو امیڈیٹ چیزیں ہیں، اس میں یہ بڑا لانگ ڈرون آؤٹ پروسیس۔ کہنا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم وہاں سے بندے بھجوا دیں گے، احمد الشرا کے بندے آئیں گے، وہ لڑیں گے، وہ حزب اللہ کو لڑیں گے، دوز آر ڈرون آؤٹ تھنگس۔ یہ کچھ ہفتے کچھ ماہ کی بات نہیں ہے، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پلان وچ ول نیڈ اے فیو ایئرس، کچھ سال لگیں گے اس کو کرنے میں سب کچھ۔ سو لائک وی سیڈ ارلیئر کہ ٹرمپ تو ٹرمپ ہے، اور شاید دنیا کا واحد یہ امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ ہوگا جس کو شاید اپنی بات پہ خود اس کو بھی اپنی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ میں نے 5 منٹ پہلے کیا کہا تھا۔ تو ماحول وشیٹ کرتا ہے، خراب کرتا ہے، لیکن آئی تھنک دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے جے ڈی وینس اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایرانیز کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اس وقت بہت سیریس یہ ٹرننگ پوائنٹ نیگوسیشنز ہیں۔ یہ نیگوسیشنز فلاپ ہونا افورڈ کوئی نہیں کرتا، امریکہ نہیں کرتا، ایران نہیں کرتا، اس لیے یہ تو کمیٹڈ ہے، دنیا بھی کمیٹڈ ہے، دونوں والے کمیٹڈ ہیں کہ رزلٹ نکلے گا۔ یہاں سے صرف طور طریقے نکالنے ہیں، کتنی جلدی نکلے گا۔ جیسے ہم نے پہلے اگزامپلز میں آپ کو دے رہا تھا کہ ریپیٹریشن کا حل نکال لیا، ایک ڈیولپمنٹ فنڈ، آپ نے ٹول کا حل نکال لیا، مینجمنٹ فیس۔ دیکھیے 2 چیزیں اب ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہیں۔ اسٹیٹ آف ہرمز بدل گئی ہے ہمیشہ کے لیے، آپ جو مرضی کہیں۔ ایک ویپنائزیشن کا ایران کو پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اس چیز کو۔ اب ایران کو کیسے اس جگہ تک نہ لے جایا جائے، پش نہ کیا جائے کہ کرے، اور ایران کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کئی بار یا بہت زیادہ بھی ایک اگر اپنا رائٹ ایکسرسائز کر لیں تو وہ بھی الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے آج جو پاکستان نے ایران کو کیا کہا تھا جب لاسٹ ٹائم فیلڈ مارشل گئے تھے، آپ کو یاد ہے لاسٹ ایک فلائنگ دورہ بنا تھا جس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی سپریم لیڈر سے۔ پاکستان نے ایران کو ایک چیز سمجھائی تھی کہ اس وقت ایگزسٹینشل تھریٹ صرف آپ کی ہے، آپ بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور باقی عرب ممالک ان کے لیے پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، ان کے شہریوں کو پریشانی ہے، لیکن وہ بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ ایک حد سے آپ بات آگے لے کے جائیں گے تو ہر کوئی آپ کی بقا کی جنگ، اپنی بقا کی جنگ میں استعمال آ جائے گا، اور اس موڈ میں پھر ہمارے بھی ایگریمنٹس ہیں، ہمارے بھی، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے کہ خدا نہ خاصا اگر بقا کی جنگ کا معاملہ ہوا تو کیا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ایران کو بھی پتا ہے۔ اٹس ویری کلیئر۔ تو ایران کو بھی جو اس کی اسٹرینگس ہیں، کئی باری آپ اسٹرینگس کو زیادہ باری دکھائیں تو وہ آپ کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ یہ جب وار ہوئی ہے تو امریکہ اور اسرائیل نے سمجھا کہ ہم نے دکھایا ہے، ہم نے اپنی طاقت دکھائی ہے دنیا کو، اور ایران کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایران کے پرسپیکٹو میں انہوں نے اس میں امریکہ اور اسرائیل کی کمزوری دیکھی کہ یہ مجھے صرف ہوا سے تباہ کر سکتے ہیں اور اس حد تک تباہ کر سکتے ہیں، مجھے فتح کرنے کے لیے زمین پہ آنا پڑے گا، زمین پہ آئیں گے تو سٹوری اور ہوگی۔ تو جس کو وہ اپنی اسٹرینتھ کی ڈیمونسٹریشن دیکھ رہے تھے، اس کو ایران اس کی لمیٹیشن آف دیئر پاور دیکھ رہا تھا کہ ان کی پاور کی لمیٹیشن کیا ہے۔ سملرلی ایران کا جو یہ پاور ٹو ویپنائز یہ ہے ہرمز، یہ بھی اسپیئرنگلی اور بڑی احتیاطاً استعمال سے تو اس کی اسٹرینتھ ہے۔ اگر یہ اس کو بہت فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں تو یہ پھر پارٹ آف دا پرابلم بن جاتا ہے دنیا کے لیے۔
سو یہ اب ہر ایک کو ایک نیا بیلنس ڈھونڈنا ہے. ایران کو بھی ایک نیا بیلنس ڈھونڈنا ہے خطے میں, امریکہ کو بھی ایک نیا بیلنس ڈھونڈنا ہے, باقی مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آپس میں ایک نیا بیلنس ڈھونڈنا ہے. یہ جنگ نے ایٹ ون پوائنٹ ایک سلور لائننگ ہے کلاؤڈ کی کہ پہلی بار مشرق وسطیٰ کے ملک ایک نئے سیکیورٹی اکنامک پیراڈائم کو دیکھ رہے ہیں جو ہوم گرون ہو, جو اس خطے میں ہو. اور ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کہ جو نیا سیکیورٹی پیراڈائم سے بات شروع ہو کے اکنامک پیراڈائم میں ہوگی, ہم اس کا بہت اہم حصہ بن گئے انشاءاللہ. ایران کے لیے ضروری ہے کہ 47 سال سے ایران ایک آؤٹ کاسٹ تھا اس خطے میں, وہ واپس مین سٹریم میں واپس آ رہا ہے. یہ $300 بلین جو سارے مل کے اکٹھا کریں گے, یہ ایک سارٹ آف قیمت آف پرائس آف پیس دے رہے ہیں نا. اچھا یار تیرا بھی خرچہ کرتے ہیں, تمہارے کو نقصانات ٹھیک کرتے ہیں, تم بھی امن سے رہو, ہم کو ایگزسٹ کر لیں. ٹوٹل مڈل ایسٹ ٹرانسفارم ہو رہا ہے. امریکہ کا انفلوئنس میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کم ہو جائے گا, امریکہ کا انفلوئنس کم ہو نہ ہو, چائنا کا بہت بڑھ جائے گا. سو اس کے مطابق انورسلی پروپورشنل ہے, یہ چیزیں ہوں گی, بہت کچھ تبدیلیاں آئیں گی. اس میں سب سے بڑا جو اٹکا ہوا جو ہے نا وہ نیتن یاہو کی ذات ہے. دیکھیے پرسنالٹیز میٹر. ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص شخصیت کا آدمی تھا, امریکہ کی فارن پالیسی بدل گئی, سارا یورپ علیحدہ ہو گیا, پوری دنیا خلاف ہو گئی. یہ پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں. پوٹن آیا, روس کا مزاج بدل گیا. یہ نیتن یاہو آیا, سب کچھ بدل گیا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, اسرائیل کے اندر. سو پرسنالٹیز میک اے ڈفرنس ان انٹرنیشنل پالیٹکس. مجھے صرف آج بھی اگر کوئی باقی ساری چیزیں ڈویبل ہیں, ساری مینیجبل چیزیں ہیں, ایران, اسرائیل, ان کی, امریکہ وغیرہ کی, صرف نیتن یاہو کی ذات از اے پرابلم. آج جو میں بیان سن رہا تھا جو لیکن مالک صاحب, از دس جسٹ نیتن یاہو؟ all he does is destroys buildings. وہ پاور ٹو ڈسٹروائے کس نے دی ہوئی ہے؟ 90,000 ٹنز بام گرے غزہ کے اوپر. مور دین سٹیز آف ڈریسڈن, برلن, انگلینڈ پٹ ٹوگیدر, لنڈن پٹ ٹوگیدر. کس نے؟ خود اس نے کہا ہے وینس نے 2 دن پہلے کہ جو 2/3 آپ کی ملٹری پاور ہے وہ اس کا ڈیفنس کے لیے یوز کیا, اس کا ہم نے دیا, اور اس کا خرچہ امریکن ٹیکس پے نے دیا. یہ بڑے فیصلوں کا وقت ہے. ٹھیک ہے. اور نیتن یاہو ایک چھوٹا آدمی ہے. آل رائٹ جی. لیکن کیا اس کے ساتھ جو باقی کیبنٹ کے منسٹرز ہیں یا رائٹ ونگ کے, کیا ان کی سوچ کچھ مختلف ہے؟ یہ بھی بڑا. وسیم بادامی صاحب نے ہمیں مین وائل جوائن کیا ہے, اگر ہیں ہمارے ساتھ تو وسیم بتائیے ذرا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے اطراف کیا مناظر ہیں, اور یہ جو بیانات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے, کیا ان کی بازگشت وہاں تک پہنچی ہے؟ جی بالکل پہنچی ہے اشفاق, اور اس پر تجزیاتی طور پر سب اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے جب آپ سے بات کر رہے تھے تو میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈسکس ہو رہا ہے یہاں پہ آپٹکس کی حد تک وہ یہ کہ کس طریقے سے ایران نے کلیئرلی یہ میسج دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو فلم بند کروانا بھی نہیں چاہتے. یہ یہاں اکثریتی صحافیوں کی یہ رائے بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو حالیہ جو بیان ہے اس کو یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہوگا کہ جناب او جی کیا ہو گیا, ارے تو جی ہم ابھی پہلے آپ کی خطیہ نظر آئیں گے, عروج و زوال آئیں گے, تلخ و شیریں لمحات آئیں گے, اونچ نیچ ہوگی, سخت و نرم بیانات آئیں گے, تو وہ تو الگ بات. لیکن ایک تجزیاتی طور پہ یہاں پہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایک فرسٹریشن ظاہر ہے, وہ میسج پوری دنیا کو گیا اکراس وہ بھی میسج دیا ہے کہ ایران ریفیوزڈ ٹو بی پکچرڈ ود امریکن آفیشل. تو یہ کا اس سے بھی تعلق ہے. سو یہ مجھے ذاتی طور پہ یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی نہ حیران ہونا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے اگر اس طرح کے بیانات آئیں. اور ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے اگر اس حد تک کہہ دیا, یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ مختلف طریقے سے ڈیل کرے. فرق ہے اس جملے میں اور اگلے جملے میں. میں چاہتا ہوں کہ نیتن یاہو حزب اللہ کے ساتھ مختلف انداز میں ڈیل کرے. تو اگر وہ نیتن یاہو کو یہ کہہ سکتا ہے تو پھر یہ بیان تو ایک, اور ظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ امریکن آفس کے پریزیڈنٹ سے کوئی بیان آتا ہے اس پر ہم گھنٹوں بیٹھتے تھے کہ اچھا
یہ کہہ بٹوین دیا دا لائنز کیا کیا میسج بات ہے, ہے, پتہ نہیں کیا اصل میسج کیا ہے, اصل میسج ہاں جی اس کے قلیل المدتی اثرات کیا ہوں گے, اس کے طویل المدتی اثرات. اب اگر ٹرمپ صاحب کی ہم ایک ٹویٹ پہ اتنی بحث کرنے بیٹھیں گے تو جب تک ہم سر اٹھائیں گے تب تک 3 اور آ چکی ہوں گی. وہ آفس آف امریکن پریزیڈنٹ, اس کی بھی ایک ویلڈ ہوئی ہے. تو یہاں پر بہرحال ایک یہ بالکل ہی انڈر ڈسکشن ہے یہاں. بالکل ابھی میرے سامنے یہاں پہ بہت سارے ایرانین ڈیلیگیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا بھی رد عمل ہے جو کہ ابھی یہاں پر ہوا ہے, جو کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جو تصاویر نہیں کھینچوائی, اس کا بھی ایک رد عمل ہے. اشفاق. اچھا, تو وسیم اس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں, ظاہر ہے ڈسکشن اس وقت چل رہے ہیں, کیا اندر سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کلوز ڈور, بیہائنڈ کلوز ڈور سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا ماحول کیسا ہے اس وقت وہاں پر؟ جی دیکھیے, اب ظاہر ایک تو یہ تھا اشفاق صاحب کے یعنی جو ایک تحرک تھا اور خبریت کے اعتبار سے جو ایک بہاؤ تھا وہ بھی تھوڑا سا رکا ہے, اور اب اس خبروں پہ تجزیے کا سلسلہ چونکہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو گیا ہے, میں نے کہا ایونٹ ہو گیا ہے, اب پروسیس جاری ہے. اچھا, اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نقطہ اس اپنے اندر اتنی پیچیدگی لیے ہوئے ہے. مثال کے طور پہ چاہے وہ سینکشنز ریلیز کرنے کا معاملہ ہو, چاہے وہ آئل ایکسپورٹس پہ ایز کرنے کا معاملہ ہو, جوہری پروگرام تو بہت ہی زیادہ ایک پیچیدہ عمل ہے. تو ظاہر اس میں ایک نقطے میں ممکن ہے کہ گھنٹوں بحث ہو, بہت ہی تکنیکی لیول کی بحث ہو. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب یعنی اس انداز سے خبروں کا بہاؤ اس لیے نسبتاً کم ہوگا کہ ظاہر یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ 4 بجے بیٹھیں گے اور 6 بجے کہیں گے چلو جی وہ ایران کہے گا جی ہم نے یورینیم کی افزودگی معطل کر دی, امریکہ کہے گا چلو جی ہم نے $300 بلین فارغ کر دیا, چلو جی ختم ہو گیا. اب ظاہر ہے یہ تو مذاکرات در مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے, یہ ایک تاثر ہے کہ اکانومی ایک بڑا سبجیکٹ ہے ظاہر, اس کے حوالے سے قطر کا کردار اور نیگوشیشنز میں بھی اس میں قطر کا کردار اہم ہے. پاکستان کا کردار بطور مجموعی تو ہے ہی, سب نے دیکھ لیا, ہم نے آپ کے ساتھ درج بھی کیا, لیکن جوہری حوالے سے جو بھی بات ہونی ہے اس میں پاکستان کا نسبتاً باقی حوالوں کے مقابلے میں زیادہ اہم کردار ہے ان ٹاکس میں. اشفاق. اور جی خاور گمن صاحب, ایک چیز جو میں سروے کی بات کر رہا تھا, بیسکلی یہ ہیبریو یونیورسٹی ہے اور وہاں پر پول ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ ہے کہ 92% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں, اور کیونکہ اسرائیل میں یہ ان لوگوں کو سمجھانا وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کی سوچ بڑی ڈیروگیٹری ہے ٹورڈز دی ادرز, اور خاص طور پہ بالخصوص مسلمز اور باقی سارے, کہ 92% اسرائیلی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جنگ جیتی ہے. اچھا, اور پھر 83% جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اسرائیل کی لانگ ٹرم سیکیورٹی جو ہے وہ بدتر اس کی مطلب سچویشن ہوئی ہے, وہ کمزور ہوئی ہے. تو یہ کیسے ریفلیکٹ کرے گی نیتن یاہو کے اوپر جو کہ اس وقت اپنے پولیٹیکل کریئر کی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے؟ یہ ستی صاحب آلریڈی ریفلیکٹ کر رہی ہے. نیتن یاہو کا جو ریئیکشن سامنے آ رہا ہے جب سے ایم او یو سائن ہوا ہے, اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے لبنان کے اوپر جو وہ حملے کر رہا ہے, اور جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نہ صرف نیتن یاہو اور بلکہ انٹائر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اپوزیشن بینچز کے اوپر بھی ہیں جو کہ نیتن یاہو کے خلاف جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایم او یو ہے یہ بہت غلط ہے. یہ اگر ایم او یو اسی طرح پایا تکمیل تک پہنچتا ہے تو یہ اسرائیل کی لانگ ٹرم اس کے سیکیورٹی کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس ایم او یو کے بعد ایران جو ہے نہ صرف اس خطے کے اندر ایک اوور آل انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے اندر ایک سینٹر آف پاور کے طور پر ایمرج کرے گا. ظاہر اسٹیٹ آف ہارموز کا اس کے اندر ایک انتہائی کلیدی کردار ہوگا. لہٰذا یہ جو ریئیکشن فرام ود ان اسرائیل یا ان کی اسرائیلی پاپولیشن کی طرف سے آ رہا ہے, اس کے پیچھے آپ کو ایک سرٹن ریشنل نظر آتا ہے. لیکن جو اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے نا کہ یہ جو کام شروع ہوا ہے یہ آگے کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی جس طرح اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات, وہ ابھی لیٹسٹ جو اس کا انٹرویو آیا ہے, میں تو وہ یاد کر رہا تھا کہ ابھی چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اپنے فارمر پریزیڈنٹ, 2 ٹائم پریزیڈنٹ, اور یہ اپنے فارمر پریزیڈنٹس ہوں جتنے بھی زندہ صدور امریکہ کے اندر ہوتے ہیں تو سٹنگ پریزیڈنٹ ان کو عزت دیتا ہے. اور پریزیڈنٹ بیرک اوباما کے بارے میں ایس او بی بول دیا, آپ کو پتا ہے, اور وہ بھی وہاں پہ وہاں فرانس میں بیٹھے ہوئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا انتہائی قابل اعتراض الفاظ استعمال کر دیے تھے جو ہے ایم بی ایس, حالانکہ ان کا بہت لائے ہیں, سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ ہے ساری. سو اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے سے متعلق جو ایرانیوں سے متعلق جو گفتگو کی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. وی آل نو دیٹ. ایگزیکٹلی.
اچھا میں جو لیٹسٹ کیا وہ تو آپ آن ایئر ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے. محمد مالک صاحب کو میں یہ کہہ رہا تھا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صدارت کا خاتمہ ہوگا اس کے بعد امریکہ کے اندر نا بعد میں سٹوریز بڑی ہوتی ہیں, تو سٹوری ایک ہمارے سامنے آئے گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا جو ہے ٹروتھ سوشل بھی کسی کو بیچا ہوگا کہ ہر اس کے تحریر کے بعد اتنے $1 ملین جو ہے میرے اکاؤنٹ میں جایا کریں گے. تو یو نیور نو کہ جس طرح کے وہ بیانات ہو سکتا ہے کسی جو ہے یہودی لابی کو دے دیا ہو کہ آپ کرو اپنے حسب منشا اس کو استعمال کریں. کمنگ بیک ٹو دا جو ریئل سٹوری آن گراؤنڈ, دیکھیں آن گراؤنڈ 3-4 بڑی حقیقتیں ہیں. ایران نے برداشت کیا اور یہ جنگ جیتی. 2 دنیا کی جو ہے پاور ترین سپر پاور جو ہیں, پاورفل ترین طاقتوں کے خلاف, نیوکلیر پاورز, ایک امریکہ اور دوسرا ظاہر ہے اسرائیل. اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز 27 فروری تک کبھی ایران نے نہیں کہا مشکل ترین حالات میں بھی کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوا تو میں یہ راستہ بند کر دوں گا. کبھی نہیں کہا, ایران کی طرف سے یہ بیان ہی نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے ایران کو ایران کے ہاتھ میں یہ ہتھیار کامیابی کے ساتھ دے دیا کہ ایران بھائی جان جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کو بند کریں تو ہم سب کی چیخیں نکل جائیں گی. یہ دوسری بڑی حقیقت. اور تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اب آئندہ اگر امن بحال ہونا ہے اس خطے کے اندر, اگر معیشت نے آگے بڑھنا ہے جس کے اوپر تمام جو GCC ممالک کا انحصار ہے, پرشین گلف کا انحصار ہے, ظاہر ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارموز ہے, اس میں جو ہے باقی جو واٹر ویز ہیں, اس کا بڑا ظاہر کلیدی کردار ہے. تو وہ سب چاہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کامیاب ہوں. لہذا اس طرح کے بیانات آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے وہ اپنی جو لوکل کانسٹیچوئنسی ہے اس کو ان کے لیے وہ دیں گے, اور باقی اسرائیل کی طرف سے بھی اس طرح کی سبوتاج کی کوششیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن جب تک جس طرح مالک صاحب بتا رہے تھے ایران اس پیس پروسیس کا حصہ رہتا ہے اور امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس پیس پروسیس کے اوپر آگے بڑھتا رہوں گا, بات ہی چلتی رہتی ہے. سو ہمیں جو ہے اس کے اوپر مثبت ہی رہنا چاہیے اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور یہ اب میرے خیال میں تمام اطراف کو اس بات کا علم ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے تو اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں وہ سارے جتنے طاقتیں تھیں جو بھی ان کے پاس وہ ان کے پاس اسٹریٹجیز تھیں وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, باقی سارے ممالک پرشین گلف کے اندر. تو میرے خیال میں مشکل ہے تھوڑا سا شاید آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھے, لیکن بہتری کی طرف ہی معاملات جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا تذکرہ کر لوں, یہاں پر وسیم بادامی صاحب نے بتایا بھی تھا, اور ظاہر ہے جو JD وینس کی جانب سے جو تذکرہ کیا گیا تھا 2 شخصیات سے متعلق, یعنی کہ ایک بھارتی اور ایک پاکستانی, اور وہ کون ہے؟ بھارتی میری اہلیہ اور پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. تو ذرا اپنے ناظرین کو ہم ذرا دکھانا چاہیں گے انہوں نے کب یہ کہا. In Pakistan, Asim Munir. To say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. To say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have 2 very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. یہ آپ ذرا سنیے. اور جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ 2 شخصیات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک بھارتی اور ایک پاکستانی, تو بھارتی کا جب تذکرہ کیا ہوگا تو اس وقت ظاہر ہے کہ نریندر مودی صاحب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید میرا نام لینے جا رہے ہیں اور کوئی شخصیات ہوں گی. لیکن یہاں پر جی ان کے پھر ارمانوں پر اوس پڑ گئی جب انہوں نے کہا کہ بھارتی میری اہلیہ
اور پاکستانی شخصیت ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 3 مہینے کے دوران جتنا میرا ان سے رابطہ ہوا اتنا کسی اور سے رابطہ نہیں ہوا، جتنی ان سے گفتگو ہوتے رہی، جتنی ان سے بات. تو اب ذرا احمد حسن العربی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں، سارے معاملات پر نظر رکھتے ہیں. احمد، کتنی سگنیفیکنس ہے؟ ہمارے بھائی وسیم بادامی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ورجن اسٹاک سے، اور تمام تر صورتحال سے ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے تاریخ رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس ایونٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ بھائی. اس میں جو یہ اس وقت جو ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، اٹس ایکچولی پریکٹیکلی جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، لو ٹرم ہسٹری ان دا میکنگ. ہم مڈل ایسٹ کا جو فیوچر فریم ورک ہے، سیکورٹی اپریٹس ہے، پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، جیوگرافیکل جو ساری ڈومین کے اندر مڈل ایسٹ کے جو پچھلے 100 سال سے خطرات اور مسئلے لاحق تھے، اب آج 50-60 سال کس طریقے سے گزریں گے، یہ تمام فیصلے جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. ایک لمبا لینتھی پروسیس ہے، آگے مزید بڑھے گا، لیکن اس میں ہسٹورک اس لیے امپورٹنٹ اس لیے ہے اور پچھلے معاہدوں سے فرق اس لیے ہے کہ اس دفعہ چاہے آپ کی ڈیٹن اس کی آپ بیلفور ڈکلیریشن کی آپ بات کریں، آسلو اکارڈز کی بات کریں، سائکس پیکٹ اگریمنٹ کی بات کریں، یہ تمام وہ بڑے معاہدے تھے کہ جن میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مڈل ایسٹ کس طرف جائے گا، مسلم دنیا کس طرف جائے گی. لیکن ان تمام معاہدوں کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو سینٹر کے اوپر کوئی مسلمان ملک نظر نہیں آتا تھا. آج اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ 100 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک مسلمان سپہ سالار ان فیصلوں کے درمیان میں بیٹھا مسلم دنیا اور پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے گا. یہ ایک بہت بڑا دن ہے ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے، پوری مسلم امت کے لیے، اور ایز بائی ایکسٹینشن پوری ہیومینٹی کے لیے. احمد، یہ یہاں پر سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ اس موقع پر جبکہ نائب صدر امریکی یہاں پر ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف، اور ایک بڑا اہم پروسیس چل رہا ہے، اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں، ان کو سیریس لیا جائے یا اگنور کیا جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو 2 مہینے 3 مہینے پہلے لے کے جائیں. آپ کہاں پہ کھڑے تھے؟ دنیا کہاں پہ کھڑی تھی؟ یہ اینڈ آف سیولائزیشن کی بات ہو رہی تھی. یہ ہو رہا تھا کہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے، یہ ہو رہا تھا کہ گلوبل وار ہوگی، یہ ہو رہا تھا کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اور آج آپ وہ فریقین یا وہ پرنسپل ایکٹر جو پچھلے 50 سال سے اتنا خلیج تھا جن کے درمیان میں کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹرسٹ نہیں تھا، آج وہ دونوں پریکٹیکلی جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج وہ دونوں ایک کمرے میں ایک بلڈنگ میں موجود ہیں اور وہ پیس اور امن کی بات کر رہے ہیں. جے ڈی وینس جہاں پہ موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے پیس فریم ورک کی بات کریں گے. ہمارے ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. جے ڈی وینس یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران اور عرب ورلڈ جو ہے آپس میں اچھے تعلقات رکھیں گے. ایرانینز وہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان وہاں پہ موجود ہے. یہ چیز میٹر کرتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنے یہ لوگ نیگوشیٹ پرنسپل ایکٹرز کے درمیان میں کر رہے ہیں، ان کی ایک بہت امپورٹنٹ، ہم پہلے دن سے آپ کے ساتھ بھی یہ بات چیت کرتے رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک آڈینس ہے، الیکٹورل کالج ہے، وہ دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دونوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ایک الیکٹورل کالج کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس اس وقت اسٹیٹمنٹس، بیانات ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ بیانات گراؤنڈ کے اوپر کسی چیز کو یا پیس کے فریم ورک کو یا ان چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کر رہے ہیں. خوشائن بات یہ ہے کہ دونوں تمام تر آبسٹیکلز اور تمام تر کمپلیکسٹیز پاس کرنے کے بعد اب ایک بلڈنگ میں موجود ہیں جہاں پہ آنے والے دور کے فیصلے لیے جائیں گے. اچھا، ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ جو ان کا ابھی یہ اسٹریٹ آف ہارموز کے متعلق تھا کہ میں وہاں کے گارڈین اینجل کے طور پر اپنا رول پلے کر سکتا ہوں اور وہاں کا آئل بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں، جو الفاظ تھے تو وہ تو میں نہیں دہراؤں گا، لیکن کیا ٹرمپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن جگہوں پر انہوں نے گارڈین اینجل کا رول پلے کرنا تھا، خلیجی ممالک جہاں پر ان کے اڈے تھے، وہ تو ان کے لیے لائبلٹی ثابت ہوئے، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہوا. اور اب آئی ایم شیور کہ وہ ریکنسیڈر کہیں نہ کہیں اپنے ذہنوں میں کر رہے ہوں گے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس چیز سے جان چھڑانی ہے. تو یہ اتنی خوش فہمی کیوں ہے، اور از اٹ جسٹ فار دا کنزپشن آف دا پیپل؟ دیکھیے، میں ایک تو ہم کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم اس وقت میڈیٹ کر رہے ہیں، ہم ہوسٹ ہیں اس پیس پروسیس کے ایز اے پاکستان. پورا پاکستان پورے کی پوری جو ہماری عوام ہے اس کے اوپر ایک ایڈڈ ریسپانسبلٹی ہے. تو وہ گریس آف اے میڈیٹر کی وجہ سے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار رہا ہے. جب آپ ٹیبل کے اوپر یہ جب بھی آئے ہیں، جس بھی نیگوسیشن کے لیے آئے ہیں،
تو ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے ساتھ ساتھ یہ ریٹرک کو تھوڑا شارپ کرتے ہیں تاکہ جب بات چیت شروع ہو تو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہو. سو وہ ریٹرک کو شارپ کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ تھریٹن کریں یا دھمکیاں دیں اس طرح کی بات چیت کریں. لیکن اس سے زیادہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ڈیورنگ نیگوسیشن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑے سخت بیانات آئے اور وہ اتنے سخت بیانات تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید پروسیس پورا کلیپس کر جائے. تو میں نے وہاں پہ بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ صرف ریٹرک کو شارپ کر رہے ہیں اپنی نیگوشیٹنگ سپیس کو بڑھانے کے لیے. تو ابھی تو آپ نے دیکھا نیگوسیشن سب شروع ہونی ہے. تو اس وجہ سے ان بیانوں کو اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہیں پہ بھی اگر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کرنے کا انٹینٹ بھی وہاں پہ شامل ہوتا تو آج یہ دونوں فریقین آپس میں اس طریقے سے ملاقات نہ کر رہے ہوتے. اچھا گھمن صاحب، میں وہ جو سوال میں نے اس سے پہلے کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز سے پہلے اور جس طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز کو ویپنائز کیا ایران نے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا اور اس کے اثرات ہم آنے والے وقتوں میں بھی دیکھیں گے جو معاشی اثرات ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی اسٹریٹس ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ایک تھوڑا شوشہ چھوڑا گیا تھا اسٹریٹ آف ملاکا سے متعلق بھی، اور وہ بڑی سینسٹیو ہے چین کے لیے کیونکہ تقریباً 60 سے 70% وہاں کی چین کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں، اور اس چیز کو سارٹ کرنے کے لیے چین اب یہ چاہتا ہے کہ یہ سی پیک اور ایٹسٹرا مختلف روٹ جو ہے وہ لے سکے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ آگے بھی کوئی اور ملک بھی کسی بھی بنیاد پر فالو کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اسٹیٹ آف ملاکا کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ انڈونیشیا میں اس طرح کی بات ہوئی تھی، لیکن فوراً ملیشیا اور سنگاپور کی طرف سے سخت بیانات آ گئے تھے کہ جی ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہم ہونے دیں گے. باقی آپ بات کر رہے ہیں سویز کینال کی، اس کی ایک اپنی نہیں ریڈ سی کی میں بات کر رہا ہوں اور اسٹریٹ آف تائیوان کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ آف میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو اسٹیٹ آف ملاکا کی بات ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ، کیونکہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے آپ دیکھیں اس کی بالکل اپنی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے. ایک سائڈ پہ عمان ہے اور ایک سائڈ پہ ظاہر ایران ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ یہاں پہ اب ایران جو کہتا ہے کہ نہیں لگتے، وہ جس طرح اتنے ناٹیکل مائلز کے اوپر ایک مطلب انٹرنیشنل وارڈرز کے اوپر آپ کا ظاہر ہے جو متعلقہ ملک ہے اس کے بعد کنٹرول ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک متنازع چیز ہے. 12 ناٹیکل معاملہ یہاں پہ یہ ہو گیا تھا کہ 27 فروری کو کیا ایران نے جو کسی کے اوپر کوئی ٹول تو نہیں لگایا ہوا تھا، کسی کو روک تو نہیں رہا تھا ایران. جب ایران کی ایگزسٹنس ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہے کہ ایٹ اسٹیک آ گئی تھی 47,000 ان کے اوپر جو ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا تھا ریزیڈینشل کمرشل 47,000. اور یہ تو خود یہ بات امریکہ اور اسرائیل یہ بات مانتا ہے. آپ جو وہاں پہ شہادتیں ہوئیں ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کی قیادت سے لے کے اور نیچے معصوم جو لوگ ہیں ان کے بچے، سارا کچھ سب کے سامنے ہے. لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم یہ کوئی اس طرف معاملہ جائے گا کہ اگر کل کو اس کے اوپر کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے اور ایران کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اور ممالک اس پریزیڈنٹ کو اس کو استعمال کریں. I got your point sir. ہمیں سردار مسعود خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بہت زیادہ سفارتی ایکسپیرینس ہے ان کا، ان سے رائے لیتے ہیں. سردار صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اس وقت ایک تاریخی ایونٹ چل رہا ہے اور پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ دنیا نے تسلیم بھی کی ہے، اور یہاں پر پاکستان 7 سمندر پار بھی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں 7 سمندر پار نہیں، درمیان میں ہے. برگن اسٹاک جو ہے ایک سمندر پار ہوگا، بلکہ ابھی آپ نے ایک سمندر بھی نہیں پار کیا، اس کے بعد جو بحر اوقیانوس ہے. تو خیر، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہاں جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کا مرکزی کردار ہے، اور پاکستان کی اہمیت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، خود نائب صدر جے ڈی وینس نے کہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ایرانی وفد ہے اسے اعتماد میں لیا گیا. ہمارے وزیر داخلہ وہاں تھے، تہران میں موجود تھے، اور ہمارے کہنے کے اوپر وہ وہاں برگن اسٹاک میں گئے ہیں ایرانی مندوبین، ورنہ یہ کہ انہوں نے پہلے تو بالکل انکار کر دیا تھا. اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بہت ہی ایک کشیدہ ماحول میں ہو رہے ہیں، اگرچہ جے ڈی وینس نے جو ہے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو اسرائیل کی طرف سے لبنان میں قتل عام جاری ہے
पिछले 24 घंटों में 48 लोग मार लिए हैं। उनका जो है लबनान के 608 मुरबा किलोमीटर के ऊपर उन्होंने अमलन कब्जा किया हुआ है, और जहां वो तबाही और बर्बादी कर रहे हैं वो तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। और उसमें फिर ये है कि उसके अलावा उन्होंने तकरीबन 12-13 लोग बेघर किए हुए हैं, और आए दिन जो है उनके घरों को तबाह कर देते हैं। ठीक। जो पूरे का पूरा सफारती अमल है ये जामे और तमाम महाजों पे जंगबंदी से मशरूत है। तो इसलिए जो पहले ही वो कहते हैं कि जो उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसकी पहली शिफ्ट में ही दरार आ गई है, क्योंकि इसराइल ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। और अब उनका जोर सारे का सारा अमेरिका के ऊपर है कि चूंकि हमने वादा किया हुआ है, लिख के वादा किया हुआ है, तो आप इसराइल को मनवाएं कि वो वहां न सिर्फ ये जंगी कार्रवाइयां खत्म करे बल्कि जो वहां से फौजों का भी इनखला करे जो इस महफूजा इलाके में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज सामने आ गया है कि ये जो किसी तरीके से जो और फिर सख्त जो है यानी मतलब है एंग्री गुस्से से भरे हुए बयानात आ रहे हैं सदर पज़ेश्कियान की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो अपना उसके ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तो सूरत हाल यानी एक तरफ तो ये बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का आगाज हो गया है और दूसरी तरफ जो है सूरत हाल बिगड़ रही है। लेकिन मुझे एक चीज इनको एहतियात करनी चाहिए और ताकि ये कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके। ऑलराइट। मालिक साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? यू कैन गो अहेड। जी मसूद साहब मुझे एक चीज बताइए, मालिक बोल रहा हूं, आपने डिप्लोमेसी में सारी जिंदगी गुजारी है, ये क्या सिग्निफिकेंस थी अमेरिकन डेलीगेशन की पहले आने की कमरे में और इरानियन की बाद में आने में? मेरा ख्याल है कि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती, लेकिन यह है कि अमेरिका की पोजीशन सुनना पहले जरूरी था। और ईरानी के मौक़िफ़ से हम वाकिफ हैं क्योंकि तेहरान में भी हम उनसे रीड आउट ले चुके थे और उसके बाद वैसे भी मुसलसल राब्ते में हैं। ये देखना था कि नायब सदर जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर क्या नया मैंडेट लेके आए हैं सदर ट्रंप से, और ये जो फौरी मसला है, जो इमरजेंसी का मसला है कि जंगबंदी हो और लबनान उसमें शामिल किया जाए और इसराइल को पाबंद किया जाए, क्या ये मुमकिन है या नहीं मुमकिन है? क्योंकि इसी की बुनियाद के ऊपर ईरान को जवाब दिया जा सकता है। लेट मी मेरा थोड़ा सा आई थिंक आई वांट टू बी प्रिसाइज उस मीटिंग रूम में आने का। जाहिर है वहां को जो उनका जो भी नुक्ता नजर होगा वो मीडिया के सामने तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये डिप्लोमेटिक दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग होती, कौन आएगा कैसे आएगा, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में नाम डिसाइड होता है। बिकॉज जैसे मैं पहले हम बात कर रहे थे, मैंने 7-8 एग्रीमेंट्स को देखा तो उसमें ये बड़ी इन पे डिटेल बहस होती थी कि कौन पहले आएगा, कौन किसका इंतजार करेगा। तो यहां पे भी तो इसकी सिग्निफिकेंस पे काम हुआ होगा ना, हु विल एंटर फर्स्ट, विच डेलीगेशन विल कम फर्स्ट एंड वाई फर्स्ट एंड वाई द अदर वन। इनकी पोजीशंस तो हमें पता है और वो तो मीडिया के सामने तो नहीं होंगी। देखिए मैं समझता हूं कि वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, और उसमें यह है कि आपने ये सिर्फ जो है अहम चीज है कि वहाँ जो फोटोज का फ्रेम है उसमें अब्बास अराक्ची मौजूद नहीं है, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि वहाँ बाकर कालिबाफ क्यों मौजूद नहीं थे। तो ये ठीक है क्योंकि जो ईरान है वो अभी उस फ्रेम में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो अपने रहबर आला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और उसके अलावा जो है दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने जवाबदेह है। और वहां भी आवाजें उठ रही हैं कि आपने इस मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत करके भारी गलती की है, अमेरिका के ऊपर एतमाद किया है। अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा बैकलैश है। तो ये फरीकैन उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रिसाइज क्वेश्चन है, ये सिक्वेंसिंग जो है इसकी ऑप्टिक्स से ज्यादा मेरा ख्याल है कि इसका सब्सटेंस से ताल्लुक है, क्योंकि और इसमें कोई जरूरी नहीं इसमें ईरान आमादा हुआ होगा तो ऐसा मुमकिन हुआ, ये पहले से कोरियोग्राफ हो जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि कोई किसी को एक वक्त को दूसरे वक्त पे तरजीह दी गई हो। अच्छा सरदार साहब मुझे ये जरा फरमा दीजिएगा सरदार साहब, एक अगर मालिक साहब एक चीज मैं जानना चाह रहा था, ये लबनान का जो तस्करा कर रहे थे आप सरदार साहब,
مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لبنان ایک کی پوائنٹ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے پہلی دفعہ جب سیز فائر ہوا لبنان اینڈ ایلسویئر کا تذکرہ کیا, اسرائیل نہیں مانا, اس کے بعد معاملات کہاں پہنچے سب جانتے ہیں. ابھی اس ایم او یو میں سب سے پہلا پیراگراف لبنان سے متعلق ہے, اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے غزہ میں کیا کہ وہ سیکیورٹی بفر زون کو انہوں نے پرمننٹ ایک سیٹلمنٹ کے طور پر رکھا, دیہات کو تباہ کر کے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور اس سے اسرائیلی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, اور وہی میکینزم یہاں پر دہرانا چاہتے ہیں لبنان میں. تو یہ کیسے پھر ثمرات اس کے سامنے آئیں گے, یہ جو ایم او یو سامنے آیا؟ آپ نے درست کہا, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ نہ صرف جنگ بندی ہو وہاں, بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ علاقے کو خالی کیا جائے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے تقریباً جو اسرائیل کی تباہی ہے وہ اس کی زد میں تقریباً 2000 مربع کلومیٹر آیا ہوا ہے, اور اس کے بعد شمال میں بھی وہ حملے کرتے ہیں, بیروت کے ساؤتھ میں بھی جا کے حملے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ ایک سرخ لکیر بن گئی ہے ایران کے لیے, اور ایران کے لیے مشکل ہوگا کہ کوئی اس معاہدے کو آگے چلائے یا وہ جو جوہری مذاکرات تھے اس میں شمولیت اختیار کرے اگر یہ شرط نہیں مانی جاتی. لیکن رکاوٹ اس سے بھی بڑی ہو گئی ہے کہ اسرائیل کو زیر کرنا امریکہ میں یا امریکہ کی جانب سے یہ بہت بڑا مشکل کام ہے, ون آف دا موسٹ ڈونٹنگ چیلنجز, بیکاز یہ جو ساری کی ساری جو لابی ہے اسرائیل کی یہ اتنی طاقتور ہے, یہ حکومتیں بناتی ہے اور گراتی ہے, اور اس کے بعد وہاں کانگریس ہو, ایڈمنسٹریشن ہو, پینٹاگون ہو, ان کا بہت اثر و رسوخ ہے, عمل و دخل ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. اسی وجہ سے جو ہے صدر ٹرمپ نے آج بہت سخت بیان بھی دیا ہے. وہ اپنی کنسٹیٹوئنسی کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مسکولر ہیں, غالب ہیں, اور دوسری طرف اسرائیلی لابی جو وہاں موجود ہے امریکہ میں اس کو بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی مالک صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے یا خاور صاحب آپ اجازت دیں تو جی میں سردار صاحب بہت زیادہ کمپیریزن ہو رہا ہے جے سی پی او اے 2015 اور یہ کرنٹ جو ڈیل ایم او یو ابھی تک سائن ہوا ہے. آپ کو پتا ہے امریکن میڈیا سارے کا سارا اس کے اوپر بات کر رہا ہے, ڈیموکریٹس خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کو. یو بینگ اے ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ, آپ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنا بہتر ہے یہ والا جو ایم او یو ہے یا جے سی پی او اے ٹھیک تھا, کچھ نہیں کمایا, 13 فوجی ہلاک ہو گئے, $100 ارب کی بات ہو رہی ہے, خرچہ آپ کا جنگ کا ہو گیا, دنیا کو آپ نے ظاہر علیحدہ مصیبت میں ڈالا. جی دیکھیے, اگر ان کا موازنہ کیا جائے, جو مطلب ہے کہ جو 2015 کا معاہدہ تھا اور اب جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا اس کے بارے میں جو امریکہ کی تجاویز ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور دیانتداری سے میں اگر اپنی رائے دوں تو میرا خیال ہے کہ جو جس طریقے سے صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں اس قسم کی اضافیت نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جو ان کے لیے جیت ہوگی کہ اگر وہ یہ ایران کو آمادہ کر دیں کہ وہ اپنے جو اسٹاک پائلز ہیں اس کو امریکہ کے حوالے کر دیں. لیکن وہ آج بھی صدر پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ممکن ہے یہ ان کی اوپننگ اینڈ میکسیملسٹ پوزیشن ہو اور شاید اس میں وہ جو ہے کوئی لچک کا مظاہرہ کریں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ تقریباً امریکہ مان چکا ہے کہ اس کے جو حق ہے افسودگی کا انڈر دا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی اس سے اسے محروم نہیں کر سکتا. اور ایران کا یہ مانا ہوا ہے جو ان کا مسودہ 26 فروری کا تھا, اسی سال کی 26 فروری کا جو جنیوا میں ٹاکس ہوئے تھے, اس میں 3.6 سے 4% افسودگی کے لیے ایران نے مطالبہ کیا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ امریکی بھی مان جائیں گے. باقی یہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگانی ہے ایران کے اوپر کہ کتنے عرصے تک وہ افسودگی نہیں کر سکتا, یہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس میں بھی کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے. جو اصل میں جو اس میں دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس قسم کی سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا سیاسی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس قسم کا پیکج 14 نکاتی فارمولے میں دیا ہے اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جائے تو مشرق وسطی میں یکسر صورتحال تبدیل ہو جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر تبدیل ہو جائے گا. اور اس میں یہ جو ہے یہ جو خلیجی ریاستیں اور ایران ایک دوسرے کے شراکت دار بن جائیں گے تعمیر نو میں, اور ایران بھی ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھرے گا. وہ پہلے ہی قوت ہے لیکن اس کے بعد اگر اسے یہ چھوٹ دے دی گئی اور دے دی گئی ہے, عبوری طور پر تو دے دی گئی ہے, لیکن ابھی ٹریجری نے ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی تک اس کو حکم نامہ جاری نہیں کیا
کہ دوران مذاکرات ان کی جو ہے ایران تیل بیچ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آبنائے ہرموز کھلنے کے بعد اس نے کئی اپنے ویسل باہر بھیجے ہیں۔ اس سے پورے کا پورا نقشہ بدل جائے گا، اور اس میں پاکستان کا مجھے یقین ہے کہ مرکزی کردار ہوگا۔ اچھا سردار صاحب، ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے گا، جو 5واں پیرا ہے اس ایم او یو کا، اس کے اندر ایک تو 60 دن کا تذکرہ ہے کہ اس وقت کوئی چارج نہیں ہوگا، اس پہ ٹول نہیں ہوگا، اس کے بعد آگے لکھا گیا ہے کہ دا اسلامک ریپبلک آف ایران ول کنڈکٹ ڈائلاگ ود دا سلطنٹ آف عمان ٹو ڈیفائن دا فیوچر ایڈمنسٹریشن اینڈ میری ٹائم سروسز ان دا اسٹریٹ آف ہارموز ان ڈسکشنز ود ادر پرشین گلف لٹرل اسٹیٹس۔ اب یہ لٹرل اسٹیٹس میں تو ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، کویت بھی ہے، سعودی عربیہ، بحرین، قطر، یو اے ای اور عمان، مطلب یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ان کا بھی کوئی کردار ہوگا ڈیسائیڈ کرنے میں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یا مرکزی کردار صرف عمان اور ایران کا ہی ہوگا؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا ہمیں۔ دیکھیے، اس میں یہ بتاؤں کہ ایک نیا آرکیٹیکچر وہ بنانا چاہتے ہیں، نیا ڈھانچہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا میں تقریباً 100 کے قریب اسٹریٹس ہیں اور وہ فری پیسج ویز ہیں۔ اس کا مقابلہ جو ہے پیناما کنال یا جو سوئز کنال جو ہے اس سے نہیں کیا جا سکتا، وہ مین میڈ ہے۔ لیکن اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ میرے سامنے اس وقت متن موجود نہیں ہے اس مفاہمتی یادداشت کا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور آج ہی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ میں تو خود آبنائے ہرموز کے اوپر قبضہ کرنے والا ہوں، اور وہاں سے جو ہے جو 20% ترسیل ہوتی ہے توانائی کے وسائل کی، وہ اس کو میں اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ تو یہ مطلب یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ابھی جو فریم ورک اگریمنٹ ہے، یہ مفاہمتی یادداشت ہے، اس میں ان کی میکسیملسٹ پوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ جکساپوز کر دیا گیا ہے۔ یہ باریکیوں میں بعد میں نیگوشیشنز ہوں گی اور ان کو جو ہے ایک کامن ڈینامینیٹر۔ لیکن سردار صاحب، اگر ان کے اسٹیٹمنٹ کی ہی بنیاد بنایا جائے تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ قبضہ کر لوں گا، ٹول بھی میں وصول کروں گا، اور کچھ دن پہلے ان کا ایک بیان تھا جس میں وہ ایرانیوں کو مخاطب کر کے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھول دو، اور پھر مجبور بھی رہے اس پہ، اور ناکہ بندی کر دی جب وہ نہیں کھلوا سکے۔ تو کس بیان کو ہم زیادہ سنجیدہ لیں یا صحیح مانیں؟ صرف جو ہے اس مفاہمتی یادداشت کو سنجیدہ لیں، کیونکہ باقی بیان بازی جو ہو رہی ہے وہ اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا، ٹھیک، لیکن آئی ہیو انجوائڈ دس کنورسیشن ود۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر۔ خدا حافظ۔ مالک صاحب، اب ذرا یہ سمجھا دیں، آخری منٹ ہے، مختصراً ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا اس تمام تر سچویشن کا اگر اس سے کوئی بہتری کی راہ نکلتی ہے، اس کا غزہ کی صورتحال پر یا وہاں پر جو اسرائیل کے مظالم ہیں، سفاکیت ہے، اس کو کسی طریقے سے کم کیا جا سکے گا یا اس کے شکنجے سے نکالا جا سکے گا فلسطینیوں کو اس کی بنیاد پر؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی مالک صاحب، آپ سے نہیں، I don't think so۔ اچھا، نہیں، تھک گئے ہیں مالک صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے فرق پڑے گا، بیکاز وہ اس خطے کا غریب ترین علاقہ ہے، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ انفارچونیٹلی جو ریجن کے باقی ہمارے مسلم ممالک جو برادران ممالک ہیں، ان کا بھی رویہ کوئی اتنا پرخلوص نہ رہا ہے نہ ابھی بھی ہے۔ تو بیکاز وہ غریب بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، کہیں پہ ان کا اکنامک فائدہ نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو انفارچونیٹلی وہ جس کو وہ ناول تھا نا، چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، وہ انفارچونیٹلی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ ہے۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ محمد مالک صاحب، خاور گھمن صاحب، فار یور ٹائم۔ اور ناظرین، اس وقت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ تاریخ ہو گئی، اس وقت گفتگو مذاکرات جاری ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق سبتی کو فی الوقت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔